اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ خداوند متعال نے جس کتاب کو پڑھنے کی توفیق دی اس کا نام ہے ذکر و فکر، کہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھی ہے۔ مجھے بہت سے کمنٹس ایسے آئے تھے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اخلاقیات کے حوالے سے کتاب ہو۔ ایک کمنٹ ایسا تھا کہ جس میں بیان کیا گیا تھا کہ آپ سیرت معصومین علیہم السلام کے حوالے سے کچھ ہو، جس میں کہ ایک کتاب میں نے اس حوالے سے ڈالی بھی صحیح، جو کہ رہبر معظم کی تقاریر کا مجموعہ ہے 250 سالہ انسان۔ اس کے علاوہ یہ کتاب بہت ہی اچھی اس معاملے میں تھی کہ اس کے کچھ باب ہیں کہ جس میں سب سے پہلا باب اخلاقیات کے عقائد کے حوالے سے تھا، دوسرا حصہ اخلاقیات کے حوالے سے، تیسرا احکام اور اعمال، اور اب جو چوتھا حصہ جس کو میں شروع کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تاریخ سیرت معصومین اور 14 معصومین کے حوالے سے ہے۔ تھوڑی سی یہ لمبی بنے گی کیونکہ تقریباً 300 پیجز سے لے کر 600 پیجز تک اس کی لکھائی ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ کہ وہ مطالب کہ جو ائمہ کی تاریخ سے، ائمہ کی سوانح حیات سے ہمیں سیکھنے چاہیے وہ انشاءاللہ کہ ہم سیکھیں گے۔ جو چلتے ہیں کتاب کے اس باب کی طرف کہ جو ہے تاریخ و سیرت۔ سیرت نگاری، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس قدر مسلمان اہل قلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں لکھا ہے، اس کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا، کسی قوم نے اپنے لیڈر اور رہنما کے بارے میں نہیں کیا ہوگا۔ اس کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنا، خود اردو زبان میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اتنا کام ہوا ہے جو شاید اصل عربی زبان میں بھی نہیں ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ عربی زبان اصل ہے اور اردو کا بیشتر ماخذ بھی عربی ہی ہے، لیکن عربی کا یہ ذخیرہ مختلف کتابوں میں منتشر تھا اور اردو نے اسے سیرت کے عنوان سے اکٹھا کیا، پھر اس میں ندرت تحریر کا بھی مظاہرہ کیا۔ قرآن کے بے نقط تفسیر کا کام بھی بر صغیر میں ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نقط سیرت نگاری کا کام بھی اسی علاقے میں، لیکن افسوس کہ اس قدیم دیدہ ریزی کے بعد بھی بعض پہلو یکسر تشنہ رہ گئے اور بعض کو بقدر استحقاق اہمیت نہیں ملی۔ بعض ارباب سیرت نے کام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بشری حالات کو جمع کیا، لیکن انہوں نے بھی عالم انوار کا تذکرہ یکسر نظر انداز کیا یا بطور تبرک کیا۔ اس سلسلے میں وہ حضرات معذور بھی ہیں کہ نہ وہ خود عالم انوار کی مخلوق، نہ ان کے مدارک اور راویوں میں کسی کا تعلق عالم انوار سے ہے۔ ان حضرات نے قدر انصاف سے کام لیا ہوتا تو اپنے ماخذ میں ان حضرات کو بھی شامل کرتے کہ جو شریک نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جنہیں عالم انوار کے حالات معلوم تھے، انہوں نے وقتاً فوقتاً بیان بھی فرمائے۔ دوسرا نقص یہ ہے کہ بعض حضرات نے سیرت سے زیادہ صورت پر زور دیا ہے اور زلف و رخسار سے لے کر سرما کنگھی تک کے تمام مسائل درج ہیں، لیکن سیرت کے بعض عظیم پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کیا اور شاید اس کی مصلحت ان کے سیاسی حالات یا پیدائشی نظریات رہے ہوں جو ان حقائق کے اظہار کی اجازت نہ دے رہے ہوں، ورنہ مورخ کو رات کے اندھیرے میں گم ہونے والی سوئی نظر نہ آ جائے اور غدیر کی دوپہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر علی علیہ السلام نظر نہ آئیں۔ یہ بات اس وقت تک معقول نہیں جب تک مورخ کو کسی ایسے گھرانے کا نہ تسلیم کر لیا جائے جسے رات میں نظر آتا ہے اور وہ غار کے اندر تک کی خبر لے آتا ہے، اور دن میں اس قدر اندھا کہ کھلے میدان کا منظر بھی نظر نہیں آتا۔ ارکان سیرت۔ سیرت نگاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے 3 طرح کے حالات پہ توجہ دی جائے۔ پہلا، اس کا رابطہ اپنے پروردگار سے کیسا ہے، دوسرا، اس کے گھر کے اندر و باہر کی زندگی میں فرق کیا ہے، اور تیسرا، اس کا برتاؤ دوست اور دشمن کے ساتھ کیسا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا
کمال یہی ہے کہ پروردگار کی عبادت پر اس قدر زور کہ ساری دنیا کو بستر سے اٹھا کر منزل عبادت میں لانے والے پروردگار نے اسے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ نزول قرآن کا مقصد اپنے کو مشقت میں ڈالنا نہیں، راتوں کو قیام کرو لیکن ذرا آرام بھی کرو۔ خان کی زندگی کی صورتحال یہ تھی کہ سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرنے والی زوجہ ہی تھی، جبکہ عام طور پر کمال کا اقرار ہر شخص کر لیتا ہے، زوجہ نہیں کر پاتی، اس لیے کہ اسے تمام جلوت و خلوت کے حالات کا علم ہوتا ہے اور اس کا مسئلہ روٹی روزی آسائش و آرام کا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ خود مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دیگر ازدواج کی طرف سے مطالبہ زینت حیات دنیا سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریحی انکار اور زینت دنیا کے بعد طلاق کا اعلان اس امر کی دلیل ہے کہ انسان کی سیرت پر زوجہ کی خواہش اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کا یہ عالم کہ کوڑا پھینکنے والی عورت کی عیادت فرماتے، قتل کے لیے تلوار اٹھانے والے کا بھی یہ احسان رکھتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تو ان کی مہربانی کے حوالے کے علاوہ کوئی شے زندگی کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور پھر آپ کا جناب نوح علیہ السلام کی طرح بددعا نہ کرنا، اس بات کی علامت کہ اس سیرت کی بلندی کو انبیاء کرام نہیں پا سکتے، عام انسان کا ذکر کیا۔ یہ تو مورخ کا نقص ہے کہ اس نے آپ کو بشر محض بنا کر مدیان نبوت کے لیے راستہ کھولا، اور مسلمہ کذاب سے لے کر غلام احمد تک سب اسی راستے پہ چل پڑے۔ سرکار کی سیرت کا یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ آپ کی ولادت کے قریب جناب آمنہ کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ اس کا نام محمد رکھو، یہ آسمان میں احمد ہے اور زمین میں محمد۔ اس کے بعد ایک تعویذ کی تعلیم کی گئی کہ جو حرص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موجود ہے اور کتاب محجد دعوات سید ابن طاؤس کا پہلا تعویذ ہے۔ دور جاہلیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاہلیت کا دور عام طور سے جہالت کا دور تھا اور اس میں تعلیم و تربیت کا یکسر فقدان تھا۔ بعض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تمام مکہ و مدینہ میں صرف 26 یا 27 پڑھے لکھے افراد کا تاریخی وجود اس امر کا بہترین ثبوت ہے کہ وہ زمانہ تعلیمی حیثیت سے انتہائی درجے کا پسماندہ، شاید اس کی کوئی مثال آج کے کسی معاشرے میں نہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور کو دور جہالت کیوں نہیں کہا جاتا ہے، دور جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس دور کی جہالت میں بھی کوئی خاص امتیاز تھا جس کی بنا پر اس کو جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے؟ اس دور کے اچھے اعمال کا اتباع بھی اچھا نہیں تصور کیا جاتا، نہ اس دور کی حیا و غیرت کو حیا و غیرت سمجھا جاتا ہے، نہ اس دور کی زینت و آرائش کو زینت و آرائش تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت امر یہی ہے کہ وہ دور مختلف اعتبارات سے جہالت کی آخری حدوں پر تھا، جس کو جاہلیت کے علاوہ کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر وہ دور اقدار و افکار سے اس قدر محروم تھا کہ درخت، پتھروں، ستاروں اور دریاؤں کے ساتھ حلوے کے ان ٹکڑوں کو بھی خدا تصور کر لیا جاتا تھا جنہیں شام کو ہضم کر لیا جاتا اور انسان کا شکم ان کے خداؤں کا مقبرہ بن جاتا۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار صرف ایک عمل نہیں تھا بلکہ ایک ذہنیت اور ایک فطرت کی حیثیت رکھتا تھا جس کا اسلام لانے کے بعد بھی باقی رہ جانا ناگزیر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن افراد نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں یہ ذہنیت اسلام کے بعد بھی باقی رہی اور وہ جاہلی خداؤں کی طرح توحید، رسالت، کلمہ، قرآن، اصول و فروع سب کو ہضم کر گئے اور ان کی زندگی پر کسی طرح کا کوئی بھی اثر نمایاں نہیں ہو سکا۔ اس دور میں انسانی اقدار اس قدر تبدیل ہو گئی تھی کہ خون ریزی کا نام شجاعت، آبرو ریزی کا نام جرأت، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کا نام حیا و غیرت، اور راہزنیوں قذاقی کا نام علاقے کی حفاظت پڑ گیا۔ اور یہ اس بات کی نشانی کہ جس دور میں بھی ایسے حالات پیدا ہوں وہ اسلام کی نگاہ میں دور جاہلیت ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے جہالت کے بجائے علم و تمدن کا گہوارہ کہا جاتا ہو۔ اس دور کی کاہلی کا یہ عالم تھا کہ جس مقام پر تالاب میں پانی دیکھ لیا کرتے تھے وہیں خیمے نصب کرتے تھے، اور جب پانی ختم ہو جاتا تو خانہ بدوشوں کی طرح دوسرے صحراؤں کی طرف کوچ کر جاتے۔ کسی ایک شخص کو بھی یہ شعور نہیں تھا کہ جس جگہ بالائے زمین پانی ختم ہو گیا ہے وہاں زمین کھود کر دیکھا جائے، شاید پانی اندر محفوظ ہو۔ عالم شہود کے علاوہ ایک عالم غیب بھی ہو جو اپنے برکات سے قوموں کو زندہ رکھ سکے، لیکن عقائد کی دنیا میں وحدہ لا شریک کے انکار کی عادی ہر میدان حیات میں اسی نظریے کی خوگر ہو گئی کہ ہر ظاہر پر ایمان اور ہر غائب کا انکار۔
اور اسی امر نے اس دور کو دور جاہلیت کا نام دے دیا، اور جاہلیت کی اساس اور بنیاد اس کا انکار غیب تھا جو کسی دور کو بھی دور جاہلیت بنا سکتا ہے۔ اس دور کا فکری انحطاط اس منزل پر تھا کہ افضل و غیر افضل کا فرق بالکل مفقود ہو گیا تھا، اور اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو طاق پہ رکھ کر اس کے قدموں میں کھڑے ہو کر ان کی عظمت و جلالت کا اقرار کیا کرتے، جبکہ وہ خود زبان حال سے آواز دے رہے ہوتے تھے کہ مجھے زبردستی خدا بنا دیا گیا ہے، میں تم سے بہتر نہیں، تم میں اشرف المخلوقات لوگ پائے جاتے ہیں، بھلا میں ان کے ہوتے ہوئے کس طرح حکمراں ہو سکتا ہوں۔ خیر، اس کا خیال رکھنا کہ اگر میں اپنی حدوں سے تجاوز کروں اور کوئی حماقت کر بیٹھوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ بسا اوقات اپنی دنیا میں رہنے والے افراد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہماری خدائی انہی کے رحم و کرم پر چل رہی ہے، ورنہ یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک اور ہمارا کوئی وجود باقی نہ رہتا۔ ظاہر ہے ایسے حالات کو جاہلیت کے علاوہ کس لفظ سے یاد کیا جا سکتا ہے؟ ایسے دور کو دور جاہلیت کے علاوہ کون سا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس دور میں اقدار و افکار کی جگہ پر مصالح و منافع کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی، اور حالات و مصالح کو دیکھ کر پتھروں کو بھی خدا تسلیم کر لیا جاتا تھا، اور کوئی یہ سوچنے والا نہیں تھا کہ ان پتھروں کا خدائی سے کیا تعلق، یہ کس رخ سے خدائی کرنے کے قابل ہیں۔ اس دور کی حماقت کا یہ عالم کہ پتھروں کو خدا ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم المرتبت انسان کو رسول خدا اور بندہ خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ انہیں خیال تھا کہ پتھر صامت خدا ہیں، ان کی مرضی کی ترجمانی کا اختیار ہمیں ہوگا، اور جس طرح چاہیں گے تعویل و تفسیر کر کے قوم کو بے وقوف بنائیں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ناطق انسان ہیں، اور یہ اپنے افکار کی ترجمانی خود کریں گے، اور ہمیں منمانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ گویا جہالت کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ صامت کی ہر عظمت کا اقرار کر لیا جائے، لیکن ناطق کی کسی حیثیت کا اقرار نہ کیا جائے کہ صامت سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور ناطق سے بہرحال خطرہ ہے۔ اس دور میں عورت اس قدر اہمیت رکھتی تھی کہ تمام ادبیات کا دار و مدار اسی کی مدح و ثنا اور معلقات سبع اسی کی توصیف و تعریف کے گرد گردش کرتا۔ اس کے بعد اس قدر بے قدر و قیمت بھی تھی کہ اسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، اس کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور اس تضاد کا یہ راز تھا کہ ذہنوں پر مادیت اور جنسی خواہشات کا غلبہ تھا۔ عورت جنس کی راہ میں کام آ سکے تو قابل تعریف و توصیف، ورنہ زندہ دفن کر دینے کے قابل ہے۔ دوسرے الفاظ میں عورت زوجہ کے روپ میں آئے تو اس کی تعریف و توصیف گوارا، قابل تعریف و توصیف نہ بھی ہو تو اس کی شان میں روایات وضع کی جا سکیں، لیکن بیٹی کی شکل میں آئے تو اسے زندہ دفن بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے کسی مادی تصور کو وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اپنے عصر اول میں اس جاہلیت کا شکار بھی رہ چکا ہے، جس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض تھا کہ ازواج سے قطع تعلق بھی کر لیں تو بیٹی کی تعظیم کے لیے ضرور اٹھیں۔ ارسال: قرآن مجید نے مالک کائنات کی طرف سے ارسال ہونے والی مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض چیزیں بطور رحمت ارسال کی گئی ہیں، جیسے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 48، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بَشَرًا بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَةِ، سورہ مریم آیت نمبر 17، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمْثِيلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اسی طرح بعض چیزیں بطور عذاب و عتاب بھی نازل کی گئی ہیں، جیسے سورہ فیل آیت نمبر 3، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، سورہ رحمان آیت نمبر 35، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ ان دونوں مقامات کا ادبی فرق یہ ہے کہ ارسال کی 3 قسمیں ہیں، کبھی یہ ارسال رحمت و بشارت کے عنوان سے ہوتا ہے اور اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، اور کبھی اس کا عنوان مطلق ہوتا ہے جہاں صرف ارسال کا اعلان ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اسے رحمت و بشارت بھی بنا سکتا ہے اور اپنی نالائقی سے عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جہاں ارسال بطور عذاب ہی ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا آیات میں طوفان، سیلاب، باد سرسر، آتش، غضب، ابابیل کے اسحال، ان سب کا ارسال بطور عذاب تھا، اور اس کا اظہار لفظ علا کے ذریعے کیا ہے۔ لیکن تمام اقسام میں کہ جو بات مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد یا قوم یا علاقے کے لیے ارسال کیا گیا، اس نے اس مقصد کو پورا کیا اور اپنی حدود سے بال برابر تجاوز نہیں کیا۔ ابرہہ کا قصہ اس امر کی بہترین دلیل ہے کہ پروردگار نے
اس کی لشکر فیل کے مقابلے میں ملک الموت نہیں بھیجا کہ وہ سب کا خاتمہ کرے اور خانہ خدا محفوظ ہو جائے، بلکہ لشکر ابابیل کو ارسال کیا کہ جو بے عقل جانوروں کا مجموعہ ہے جس کے بارے میں ہر طرح کی غلطی کا امکان پایا جاتا ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ پرندے ابرہے کی لشکر کو مارنے کے بجائے کنکریاں جناب عبد المطلب یا خود خانہ کعبہ پر گرا دیں جس کے تحفظ کا انتظام کیا گیا، وہی تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ نے ملک معصوم کے بجائے بے شعور پرندوں کا انتخاب کیا تاکہ ارسال الہی کی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہو کہ پروردگار جسے بھیجتا ہے وہ بے شعور جانور بھی ہوتا ہے تو اس کے ہاں خطا کا امکان نہیں۔ اس کے بعد پروردگار نے اسی واقعے اور اسی ارسال کو مستقبل کے لیے بھی تمہید بنا دیا۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور پھر مختلف لہجوں میں بھی اعلان کرایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تاکہ اہل دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے کردار میں کسی خطا کا کوئی امکان نہیں، یہ پروردگار کا فرستادہ ہے، اور اس کا فرستادہ بے شعور بھی ہو تو اشتراک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مرتضیٰ علیہ السلام۔ صاحب زین الفتح محمد احمد بن محمد بن علی العاصمی تحریر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 23 صفات میں شریک قرار دیا ہے۔ خلق و تینیت، انا و علی من نور واحد، اخوت و قرابت، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، مدت حیات 63 سال، استسقاء دونوں کی برکت سے بارش ہوئی، عبودیت سبحان الذی اسری بعبدہ انا عبد اللہ و انہ رسول، عفو و مغفرت دونوں کو صاحب عفو و مغفرت قرار دیا، اذن و داعیہ دونوں کو گوش شنوا عطا کیا، عصمت و تطہیر دونوں کو مرکز تطہیر قرار دیا، اطاعت دونوں کی اطاعت واجب قرار دی، اذیت و محنت دونوں مصائب برداشت کرتے ہیں، مودت و محبت دونوں کی محبت کو فرض قرار دیا، بغض و عداوت دونوں سے عداوت کی گئی، مفارقت یا علی من فارقت فقد فارقنی، سب و شتم من سبن علی فقد سبنی، سیادت و رفعت وہ سید الانبیاء یہ سید الاوصیاء، اولویت دونوں اولیاء بالمومنین، مولائیت و ولایت دونوں ولی دونوں مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، لوا و راعت دونوں کو دنیا و آخرت میں صاحب لوا وراعت بنایا گیا ہے، سبقت الی الایمان والعمل دونوں نے سب سے پہلے ایمان و عمل کا راستہ دکھایا، صاحب و صحبت دونوں ہمیشہ ابتدا سے انتہا تک ساتھ رہے ہیں، تشبیہ بالشجرہ دونوں ایک ہی شجرے سے ہیں، تسمیہ سماوی دونوں کا نام آسمان سے نازل ہوا، عدم اسلام والدین افسوس کے موصوف نے ساری فہرست کو ملوث کر دیا اور ساری محنت کو روز قیامت ضائع کر دیا، ورنہ حضرت عبداللہ کافر تھے اور نہ حضرت ابو طالب، اور نہ اس مسئلے کا فضائل و کمائل سے کوئی تعلق، اس کا تذکرہ تو نقائص اور کمزوریوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس میں اضافہ ہے مشترکات کا، جو کہ سرکار مفتی محمد عباس کہتے ہیں کہ سلام کہ دونوں پر پروردگار کا سلام ہے، صلوات دونوں پر پروردگار کی صلوات ہے، طہارت دونوں کو پاک بنایا گیا ہے، تحریم صدقہ دونوں پہ صدقہ حرام ہے، وجوب محبت دونوں کی محبت واجب ہے، امان امت دونوں امت کے لیے باعث امان از عذاب ہیں، داخلہ مسجد دونوں کا ہر وقت مسجد میں داخلہ مباح ہے، انفتاح باب مسجد دونوں کے دروازے مسجد میں ہمیشہ کھلے رہے، حکومت شمس و قمر دونوں کو مالک نے شمس و قمر کا اختیار دیا ہے، قتال علی التاویل والتنزیل دونوں شریک جہاد راہ خدا تھے، اشتقاق اسم کہ دونوں کے نام خدا سے مشتق ہیں، مباہلہ دونوں مباہلے میں تھے، چادر تطہیر یہ دونوں زیر کسائے یمانی جمع تھے، اسماء مکتوبہ علی العرش دونوں کے نام فراز عرش پر لکھے ہوئے تھے، بیت علی الفراش شب ہجرت علی اسی بستر پر سوئے جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے، ثبات قدم دونوں میدان جہاد میں ہمیشہ ثابت قدم رہے، سورہ برات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور علی علیہ السلام کے ذریعے تبلیغ ہوئی، بارگاہ احدیت دونوں روز اول سے
اس کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ میثاق دونوں کے بارے میں روز اول عہد لیا گیا، اس میں باب جنت دونوں کے نام دروازۂ جنت پر لکھے ہیں۔ خیر اکبر یہ دونوں بہترین مخلوق ہیں۔ سوال دونوں کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ قصۂ قیامہ دونوں قیامت کے دن ایک چادر میں ہوں گے۔ حجیت دونوں کی زندگی اسلام میں حجت ہے۔ مثلیت دونوں ایک دوسرے کے مثال و نظیر ہیں۔ عظمت دونوں عظمت میں شریک ہیں۔ خلق عظیم نبع عظیم۔ کسر اصنام دونوں نے بت شکنی میں حصہ لیا۔ عدم سجود و اصنام دونوں کی پیشانی غیر خدا کے سجدے سے مبرہ ہے۔ مقاسات کروب و حروب دونوں نے میدانوں میں برابر سے حصہ لیا۔ علم و حکمت دونوں شہر و باب علم و حکمت ہیں۔ زہد و قناعت دونوں کی زندگی سراپا زہد و قناعت ہے۔ فصاحت و بلاغت دونوں صاحب نہج و فصاحت و بلاغت ہیں۔ عدالت کفی و کف علا فی العدل سوا۔ جود و سخا دونوں سخاوت میں برابر کے شریک۔ حلم و تواضع دونوں کمال بندگی کے باوجود حلیم و متواضع۔ شجاعت دونوں کی شجاعت تاریخ میں بے مثل۔ سیرت و سیاست دونوں ایک جیسی سیرت و سیاست کے حامل۔ عبادت دونوں کی عبادت کہ قرآن نے مدح کی۔ نفسہ نفسہ دونوں اس منزل اتحاد پر کہ قرآن نے ایک کو دوسرے کا نفس قرار دیا۔ ماہ رجب المرجب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے کہ جس قدر خصوصیات اس ماہ کو حاصل ہیں کسی بھی مہینے کو حاصل نہیں۔ فقہی دنیا میں یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں ہے کہ جن کو شہر حرام کہا جاتا ہے، جن میں جدال و قتال حرام ہے۔ روایات میں اس ماہ کو اسب سے تعبیر کیا کہ اس میں رحمت قطرات کی شکل میں نہیں بلکہ موسلا دھار بارش کی شکل میں نازل ہوتے ہیں۔ رجب جنت کی نہروں میں سے بھی ایک نہر کا نام ہے جس سے صاحبان ایمان و فکر سیراب ہوں گے۔ رجب کو شہر اللہ سے بھی تعبیر کیا کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے۔ ماہ شعبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کی طرف سے امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ گویا اللہ کی بندگی کے لیے رجب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے شعبان اور امت کی بخشش و مغفرت کے لیے رمضان۔ بہرحال ان خصوصیت کے علاوہ ماہ رجب از اول تا آخر ان مناسبات و امتیازات کا مالک کہ جنہوں نے اس مہینے کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ 57 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت، تیسری تاریخ کو 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت، 5ویں تاریخ کو 214 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے کہ جس کی شاید ماہ رجب کی ایک دعا ہے، ورنہ تاریخوں نے ولادت کا زمانہ ماہ رمضان کو بھی قرار دیا ہے۔ 10ویں تاریخ کو 195 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت، 13 رجب کو 30 عام الفیل میں مولائے کائنات علی علیہ السلام کی ولادت ہے خانہ کعبہ میں کہ جہاں اس سے قبل و بعد کوئی نہیں پیدا ہوا۔ 15 تاریخ کو 2 ہجری میں تحویل قبلہ ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، اور 3 ہجری میں معصومہ عالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی پیغمبر کے گھر سے مولائے کائنات علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ 22 تاریخ کو 7 ہجری میں مسلمانوں کی ہزیمت ہے کہ جب مستقبل کے خلفاء یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں گئے اور ہزیمت اٹھا کر واپس آئے۔ 22 تاریخ 60 ہجری میں بروایت مرگ معاویہ، اگرچہ عام تاریخوں میں 15 رجب کا بھی تذکرہ ہے۔ 23 تاریخ 7 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں علم لشکر اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا، محب و محبوب خدا و رسول ہوگا اور میدان کو فتح کیے بغیر وہ ہرگز واپس نہیں آئے گا۔ اور 24 تاریخ 7 ہجری کو فتح خیبر ہے کہ جہاں حیدر کرار علیہ السلام نے پرچم اسلام لے کر میدان میں قدم رکھا اور مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے تمام قلعوں کو فتح کیا۔ اثناء جنگ میں دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال بنایا، پھر اسی کو پل بنا کر سارے لشکر کو قلعے میں اتارا کہ مسلمانوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا ہے تو کم سے کم مال غنیمت میں ہی شریک ہو جائیں۔ 25 تاریخ 183 ہجری کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے کہ جو ہارون رشید کے زہر سے واقع ہوئی اور جس سے پہلے امام کو تقریباً 14 برس قید خانوں میں رہنا پڑا۔
26 تاریخ 10 بعثت بروایت جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے کہ جس حادثے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے سہارا بنایا اور جس کی بنا پر سرکار نے سارے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ 26 تاریخ 12 بعثت کی شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے کہ جس کا ایک سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے عرش اعظم کی طرف کہ جس کی حدود کا اندازہ کائنات کے کسی انسان بلکہ ملک کو بھی نہیں ہے، اور اس کی منزل کا تعارف قرآن نے صرف قاب قوسین ادنیٰ کہہ کر کرایا۔ 27 رجب 40 عام الفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کہ جب اب غار حرا میں مصروف عبادت تھے اور جبرائیل امین نے آ کر سورہ اقرا کی تلاوت کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدے کا آغاز کیا اور آپ نے حکم پروردگار سے کار تبلیغ اسلام شروع کیا۔ 28 رجب 60 ہجری امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے سفر کربلا پر روانہ ہونے کی تاریخ ہے جس دن اس مصیبت کا آغاز ہو گیا جس سے بالا تر مصیبت اولین و آخرین میں دیکھنے میں نہیں، اور جس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ اور ابن عباس کے خواب میں آ کر گریہ کرنا پڑا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکل کر صحرائے کربلا میں فریاد کرنی پڑی۔ مذکورہ بالا حالات کا تجزیہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ رجب میں 2 محمد دنیا میں آئے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام۔ 2 علی دنیا میں آئے، یعنی امام علی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، جبکہ تاریخ عصمت میں 4 محمد ہیں اور 4 علی، گویا جس برکت کے نصف میں 11 مہینے شریک ہیں اس کا نصف صرف ماہ رجب کے مقدر میں۔ پروردگار نے جن 4 معصوموں کو محمد قرار دیا ان میں ایک مصلحت رکھی ہے، جن کو علی ان میں بھی ایک امتیاز۔ اسلام میں فضیلت کے 4 عنوان ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ پہلا ہے علم کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا تقوی کہ تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے کہ جب سے زیادہ تقوی متقی اور پرہیزگار ہو۔ جہاد اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور ایمان کیا مومن فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پروردگار نے 4 محمد کو ایک ایک فضیلت کا نمونہ اور مثالیہ بنایا۔ پہلے محمد کو ایمان کا مجسمہ بنا کر بانی اسلام، دوسرے محمد کو علم کا نمونہ بنایا ہے باقر، تیسرے محمد کو تقوی کی علامت تقی اور آخری محمد کو جہاد کا ذمہ دار قرار دیا ہے قائم۔ یہی صورتحال 4 علی کی ہے۔ علم کا مجسمہ مولائے کائنات علیہ السلام ہے تو تقوی کی علامت علی نقی علیہ السلام، ایمان کی مثالیہ علی رضا علیہ السلام ہے تو جہاد کا نمونہ زین العابدین۔ ماہ مبارک رجب کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلام کو سب سے پہلا محافظ ماہ رجب میں حاصل ہوا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ دنیا کا کوئی نظام بغیر محافظ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ پروردگار عالم نے صاحبان شریعت کے ساتھ مرسلین اور مرسلین کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ اس لیے رکھا کہ پیغام رسانی کے ساتھ پیغام کی حفاظت کا انتظام بھی ہوتا رہے، ورنہ وہ نظام ہرگز باقی نہیں رہ سکتا کہ جس کا کوئی محافظ نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبلیغ کے پہلے دن جب بوجھ اٹھانے والے کا سوال کیا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ رسالت میرا حصہ ہے اور میری ذمہ داری ہے، اس میں میرا کوئی شریک نہیں، لیکن بہرحال اس پیغام کو ایک محافظ درکار ہے اور اس کے بغیر پیغام کے پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ محافظت کا مسئلہ اس قدر سنگین ہے کہ اسلام میں سبقت لے جانے والے بھی محافظت کے میدان میں سب سے پیچھے ہی نظر آتے ہیں۔ کسی سابق الاسلام کا نام نہ پیغمبر کی محافظت میں آتا ہے اور نہ ہی اسلام کی محافظت میں، صرف عیب پوشی کے لیے غصب فدق، ظلم اہل بیت اور استحصال خلافت کا نام حفاظت اسلام رکھ لیا گیا، جس طرح آج جملہ آثار اسلام کی محو کر دینے کا نام سیاسی نام خدمت حرمین شریفین رکھا ہے۔ بہرحال اسلام کو ایک مبلغ کے ساتھ ایک محافظ کی بہر صورت ضرورت ہے، اس کے بغیر کام ممکن نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کا پیغام آخری پیغام اور پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر بھی نہیں آنے والا، لہٰذا اس دین کو ایسے محافظ کی ضرورت کہ جو تمام انبیاء اور ان کے دین کے محافظوں کی کمی کو پورا کر دے تاکہ اس کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اسے علمی طاقت کا بھی
مالک ہونا چاہیے تاکہ پیغامات کے خصوصیات کو واضح کر سکے، اور جسمانی طاقت کا بھی حامل ہونا چاہیے تاکہ ہر طرح کے حملے کا دفاع کر سکے۔ اسلام کے پاس 4 طرح کے سرمایے تھے جن کی حفاظت کی ضرورت تھی: توحید پروردگار، نبوت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حکیم اور کعبہ محترم۔ اسلام ایک ایسے محافظ کا محتاج تھا جو چاروں جواہرات کی حفاظت کر سکے اور کسی ایک کو بھی ضائع و برباد نہ ہونے دے۔ ماہ رجب نے اس ساری کمی کو پورا کیا، اسلام کو ایک ایسا محافظ فراہم کیا کہ جو علم کے اعتبار سے من عنده علم الکتاب، باب مدینۃ العلم ہو، اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے لا فتح الا علی کا مصداق ہو۔ پھر مقام عمل میں اسلامی سرمایے کا اس طرح تحفظ کرے کہ کعبے کے بت توڑ کر توحید پروردگار کا تحفظ، آغوش رسالت میں حفظ رسالت کا عہد، قرآن کی تلاوت کر کے حفاظت قرآن کا اعلان، اور کعبے میں پیدا ہو کر عظمت کعبہ کا تحفظ کرے۔ جب تک اسلام زندہ رہے گا علی کی یاد باقی، اور جب تک علی کی یاد باقی رہے گی ماہ رجب کی عظمت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ علی اسلام کے لیے ماہ رجب ہی کا تحفہ ہے۔ حیات امیر علیہ السلام بہترین نمونہ عمل۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا سب سے پہلے جس حقیقت کا ادراک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک عظیم ترین مثالیہ اور روشن ترین نشان منزل ہے۔ انسانیت جس جنت گمشدہ کی تلاش میں ہے اس کی حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ حیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس میں زندگی کے ہر رخ کا بہترین نمونہ ہے اور ہر پہلو کا عظیم ترین شاہکار پایا جاتا ہے۔ ذیل میں آپ کی زندگی کے صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کا ادراک اور اتباع کرنے والا انسانیت کی عظیم ترین منزل پر فائز ہو سکتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال ایمان کی سند لے سکتا ہے، جیسے کہ سلمان و ابوذر جیسے افراد نے کیا، کہ اس سیرت مبارکہ کو نمونہ عمل بنا کر اپنے کو ان بلندیوں تک پہنچا دیا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم و ایمان ستارہ ثریا پر ہوتا تو اسے بھی سلمان جیسے افراد حاصل کر لیتے، یا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو سر سے زیادہ صادق اللہجہ کوئی نہیں، یا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ، عمار کا قاتل اسلام کا باغی گروہ ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عقائد کی منزل میں مولا کائنات علیہ السلام کے ارشادات کا مطالعہ کرنا ہے تو نہج البلاغہ بہترین شمع راہ ہے، جہاں پہلے ہی خطبے میں عقائد کے وہ حقائق اور تفصیلات بیان کیے ہیں کہ جہاں تک پہنچنا کسی غیر معصوم کے بس کا کام نہیں۔ آپ نے واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ دین کا آغاز معرفت پروردگار سے ہوتا ہے، اور معرفت کا کمال صرف پہچان لینا نہیں بلکہ اس کا اقرار، اس کی تصدیق کرنا ہے، اور تصدیق کا کمال بھی توحید میں پوشیدہ ہے۔ توحید کی حقیقت اخلاص ہے، اخلاص کا کمال صفات کی نفی، صفات اس بات کی علامت ہے کہ موصوف سے الگ ایک چیز ہے، اور اس طرح حقیقت میں دوئی اور ترکیب پیدا ہو جاتی ہے اور مرکب محتاج ہو سکتا ہے، خدائے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رسالت کی تعریف میں وہ تاریخی کلمہ ارشاد فرمایا کہ جس سے بالا تر عظمت رسالت کی تعریف کا کوئی ذریعہ نہیں، تو فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اس سے بالا تر عظمت کا ادراک کرنا ہے تو یوں سمجھو کہ میں ابتدا سے ان کے ساتھ یوں رہا کرتا تھا جیسے بچہ شتر اپنی ماں کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا ہونا گوارا نہیں۔ انہوں نے مجھے علوم الہیہ اس طرح تفویض کیے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار نے مجھے یہ کمال ادراک دیا کہ ان کے عطا کیے ہوئے ایک ایک باب سے مجھ پر 1000 باب کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ عبادت الہی کے بارے میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ خبردار، انسان یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایک خدائے غائب کی عبادت کر رہا ہے جس کا رشتہ اس سے غائبانہ حیثیت رکھتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا کہ جو میرے ادراک اور مشاہدے کی حدوں سے باہر ہو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے کمال کی بنا پر ظاہری آنکھوں کی زد میں نہیں آتا بلکہ ایمان کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھوں کے مشاہدے میں آتا ہے۔ وہ ایسا لامکان ہے کہ جس کی میت کا احساس بیک وقت مسافر کو بھی ہوتا ہے اور اہل منزل کو بھی۔
انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس سے اپنی حفاظت کی درخواست کرتا ہے اور اپنے اہل منزل کی بھی، گویا وہ یہ شعور اور احساس رکھتا ہے کہ یہ دونوں کام بیک وقت اس کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ وہ سفر میں مسافر کے ساتھ بھی رہتا ہے اور گھر میں اہل منزل کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور یہ اس کی لامکانیت کا کرشمہ ہے، ورنہ وہ بھی کسی مکان میں گرفتار ہو جاتا تو یا مسافر کے ساتھ رہتا یا اہل خانہ کے ساتھ، دونوں کی بیک وقت حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسلامی مقدسات کے بارے میں آخری لمحات زندگی میں وصیت فرمائی کہ خبردار، اپنے قرآن کا خیال رکھنا، تم سے پہلے کوئی دوسرا عمل نہ کرنے پائے کہ دنیا قرآن سے استفادہ کرے اور امت اسلامیہ محروم رہ جائے۔ اپنے خدا کے گھر کا بھی خیال رکھنا کہ وہ تم سے خالی نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس پر اغیار اور اشرار کا قبضہ ہو، پھر ایک لشکر ابابیل کا انتظار کرنا پڑے جو فی الحال آنے والا نہیں، اور اب تطہیر کعبہ کا کام وارث علی علیہ السلام ہی انجام دے گا، جو اپنے جد کی طرح تمام چھوٹے بڑے بتوں کو نکال باہر کرے گا اور ہر طرح کی انسانی غیر انسانی اصنام سے حرم خدا کو پاک کر دے گا۔ انسانی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ اے انسان، دیکھ کسی کا غلام نہ بن جا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا۔ جب مالک نے آزادی اور اختیار سے نواز دیا ہے تو اب کہاں کی عقل مندی کہ اس آزادی کو غلامی میں تبدیل کر دیا جائے اور اس سے استفادہ نہ کیا جائے۔ گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ اے انسان، دیکھ تنہائی اور اندھیرے میں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، کہ جو گواہ ہے وہی حاکم بھی ہے، اسے کسی گواہ کا انتظار نہیں کہ تجھے اطمینان ہو جائے کہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو گواہی کون دے گا اور جرم کس طرح ثابت ہوگا؟ پروردگار کا کمال یہ ہے کہ وہ بیک وقت دیکھ بھی رہا ہے، فیصلہ بھی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ گواہ بھی بنے، حاکم بھی بنے، لیکن اس کے لیے حاکمیت اس کا حق اور گواہی اس کی لامکانیت کا تقاضا۔ مستقبل کی تیاری کے بارے میں فرمایا کہ فرزند آدم، زاد راہ کا زیادہ انتظام کر کہ راستہ طولانی ہے، کشتی نجات پر مسلسل نگاہ رکھنا کہ سمندر انتہائی گہرا ہے، اور عمل کی ہمیشہ خالص رکھنا کہ پرکھنے والا بڑی دقیق نگاہ رکھتا ہے۔ دنیا داری میں مبتلا ہو جانے والوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اسے اپنے ہاتھ کی ملکیت سے زیادہ وعدہ الہی پر اعتبار نہ ہو۔ خدا گواہ ہے کہ انسان صرف اسی ایک نقطۂ زندگی اور راز حیات کو پہچان لے تو لاکھوں مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اس کمال ایمان کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے کہ جس کا فی الحال تصور بھی ممکن نہیں۔ صبح و شام روٹی روزی کی راہ میں دوڑ دھوپ اسی نقطے سے غفلت کا نتیجہ، دولت پانے کے بعد غرور اسی حقیقت کے نہ پہچاننے کا اثر، ورنہ انسان کو یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ جو ہاتھوں میں ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں، تو کسی قسم کی پریشانی کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ اجتماعیات۔ انسان ایک مدنی الطبع مخلوق ہے جس کی فطرت میں اجتماعیت کو ودیت کر دیا گیا ہے۔ وہ صحرائی جانور نہیں کہ جو سارے معاشرے سے الگ ہو کر زندگی گزارے، اس کی فطرت میں اجتماع پسندی کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر رہنا چاہتا ہے اور بازار کی چہل پہل سے لاکھ گھبرا جائے، لیکن جیل کی کاٹ کوٹری کو بہترین منزل تسکین نہیں قرار دیتا، اور جب پیدا کرنے والے نے اس کے اندر یہ جذبہ رکھ دیا ہے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ جہاں ہزاروں لاکھوں انسان زندگی گزاریں گے، سب کے پاس اپنے جذبات، خواہشات، احساسات، ضروریات ہوں گے، وہاں ایسے قانون کا ہونا ناگزیر ہوگا جو سب کے حقوق کا تحفظ کر سکے، جس کی پابندی سماج و معاشرے کو سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال کرے، ورنہ جذبات کا ٹکراؤ معاشرے کو تباہ کر دے اور مصلحتوں کا کھچاؤ سماج کو بربادی کے گھاٹ اتار دے گا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے انسان کے اجتماعی فرائض اور اس کی ذمہ دارانہ احساسات کو بیدار کرنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ بھی پیش کیا، پھر اس پر عمل درآمد کر کے بھی انسان کو متوجہ کیا کہ ایک ذمہ دار انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کا دائرہ کس قدر وسیع ہوتا ہے۔ کہا کہ میں اپنے نفس کو کیسے مطمئن کر سکتا ہوں کہ مجھے مومنین کا امیر کہا جائے اور میں ان کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ نہ دوں۔ اسلام میں امارت گردنوں پر سوار ہونے کا نام نہیں، گردن پر ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا نام ہے۔
میں اس وقت تک شکم سیر نہیں ہو سکتا کہ جب تک یمانہ میں کوئی انسان بھوکا ہو۔ انسان کا مرتبہ جس قدر بلند ہوتا جاتا ہے اس کی ذمہ داری کا دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب حدود مملکت میں ایک آدمی کا بھوکا رہ جانا بھی اسے ایک لقمہ نان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مولا نے کہا کہ یاد رکھو کہ جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ شکم سیر ہو کر سو جائے، سمجھو کہ اس کا ایمان اللہ و رسول پر نہیں، ورنہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں سے اس قدر غافل۔ جب کسی غنی کے پاس ضرورت سے زیادہ سرمایہ دیکھ لو تو سمجھ لو کہ کسی غریب کا حق ضائع ہوا ہے، ورنہ پیدا کرنے والے کا نظام تقسیم غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے دولت کو ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ بحر و بر میں کوئی مال بھی ضائع ہو جائے تو سمجھو کہ اس میں اللہ یا بندوں کا کوئی حق تھا، جس کی بنا پر مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور ذمہ داری تمہاری گردن پر رہ گئی۔ اخلاقیات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کا واضح ترین مفہوم یہ کہ اسلام دین اخلاق ہے اور وہ عالم انسانیت کو بد اخلاقی سے نجات دلانے کے لیے وہ آیا ہے۔ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنانا، انہیں اعمال صالحہ کا پابند بنانا۔ لہٰذا جو شخص بھی اسلام کا ذمہ دار اور پیغمبر کا نائب بن کر منظر عام پر آئے گا، اسے کمال اخلاق کی منزل پر فائز ہونا چاہیے، اور اس مقصد کی تکمیل کرنا کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش اعظم سے اس زمین کی طرف بھیجا۔ مولائے کائنات علیہ السلام اسلام کے ذمہ دار، پیغمبر کے بھائی اور جانشین، اور قرآن کے عملی مفسر، لہٰذا ان کی زندگی میں انہیں اخلاقیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جن کا مشاہدہ کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا گیا تھا، یا جنہیں اسلام کا طرح امتیاز قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس کی چند مثالیں تاریخ میں یوں نقل کی گئی ہیں کہ آپ عالم اسلام کے خلیفہ بھی تھے، عالم ایمان کے امام بھی۔ لہٰذا ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ کی رکاب میں رہے، اور جب آپ سوار ہو کر چلیں تو سواری کے ساتھ چلیں، جیسا کہ سلاطین دنیا اور خلفائے اسلام کا دستور تھا۔ آپ نے اس صورتحال کو دیکھ کر پہلے ہی اعلان فرمایا کہ سوار کے ساتھ کسی کا پیدل چلنا سوار کی تباہی کا ذریعہ ہے، کہ اس کے دماغ میں غرور و تکبر پیدا ہو سکتا ہے، پیدل چلنے والے کی ذلت کا سامان۔ لہٰذا انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں کوئی مفید اور منفعت بخش پہلو نہ ہو، بلکہ ہر پہلو سے مذمت و منقصت ہی کا اظہار ہو۔ مدینے سے کوفے کی طرف چلے تو راستے میں ایک یہودی کا ساتھ ہوا جو بصرہ جا رہا تھا۔ ایک مقام پر دونوں کا راستہ الگ ہوا تو آپ اسی راستے پہ چل پڑے جس کی طرف یہودی تھا۔ اس نے گھبرا کے ٹوکا کہ آپ کا راستہ یہ نہیں، آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن میرے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ راستے کے ہم سفر کا حق یہ ہے کہ وہ جب جدا ہو تو اسے چند قدم رخصت کیا جائے۔ یہودی یہ سن کے حیرت زدہ ہو گیا اور بے ساختہ پکار اٹھا کہ جس مذہب میں اغیار کے لیے اتنی جگہ، وہ اس قابل ہے کہ ہر شریف انسان اسے اختیار کرے، اور یہ کہہ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت نے ثابت کیا کہ میں راستہ بھول نہیں گیا تھا، بلکہ بھولے ہوئے کو راستے سے لگانے کے لیے اس طرف آیا، اور الحمدللہ کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ ایک موقع پر لوگوں نے حضرت کی خدمت میں فالودہ پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ کہیں نفس لذتوں کا عادی نہ ہو جائے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ خطرہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں تو نہیں، لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ نفس کو ایک مرتبہ کسی لذت کا احساس ہوتا ہے تو بار بار اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسان جس قدر اس کے مطالبات کو پورا کرتا ہے، اسی اعتبار سے خواہشات کا وہ اسیر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر حلال سے گزر کر حرام کی منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے، جس کا مشاہدہ ہر شخص کی زندگی میں صبح و شام کیا جا سکتا ہے۔ جنگ صفین کا یہ واقعہ زبان زد و خاص و عام ہے کہ معاویہ کے لشکر نے دریا پر قبضہ کر کے پانی بند کیا۔ آپ کے لشکر نے حملہ کر کے دریا کو آزاد کرایا تو آپ نے فوراً اعلان کیا کہ خبردار،
دشمن پہ پانی بند نہ کرنا۔ خود معاویہ نے بھی اپنے لشکر کو اطمینان دلایا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، علی علیہ السلام کریم ہیں، کسی پر پانی بند نہیں کر سکتے۔ جنگ جمل کے خاتمے پر مسلمانوں نے مال غنیمت کی تقسیم کا مطالبہ کیا تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس طرح ناموس رسول کو کنیز بنا کر تقسیم کرنا پڑے گا اور یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے، اور پھر نہایت ہی احترام سے حضرت عائشہ کو گھر واپس کیا، جس کا احساس زندگی بھر رہا اور وہ حضرت علی علیہ السلام کی شرافت کا تذکرہ کرتی رہیں۔ 19ویں ماہ رمضان کو ابن ملجم کی تلوار سے سر اقدس کے زخمی ہو جانے کے بعد جب قاتل کو گرفتار کیا تو آپ نے اس کی کیفیت کا مشاہدہ کیا اور اعلان کیا کہ خبردار، اس طرح سے ہاتھوں کو پس گردن سے مت باندھو، اسے پیاسا مت رکھو، اس کے لیے پانی کا انتظام کرو کہ جو عالم اخلاقیات کے معجزے کے علاوہ کچھ نہیں۔ قمبر آپ کے غلام تھے، لیکن جب 2 پیراہن خرید کر لائے تو آپ نے قیمتی پیراہن قمبر کے حوالے کیا۔ قمبر میں پہننے کی جرت نہیں تھی تو انہیں اطمینان دلایا کہ ہاں، میں نے اس لیے کیا کہ تم جوان ہو اور جوانوں کو زینت کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ روایات کا بیان ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ ایسی شفقت کا برتاؤ کرتے کہ اکثر بچے آپ کے سلوک کو دیکھ کر یتیم ہونے کی آرزو کرتے۔ انہیں مقدر سے ایسا شفیق اور مہربان باپ نہیں ملا۔ ایک شخص نے گھر میں چٹائی دیکھ کر عرض کی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ فرش آپ کو زیب نہیں دیتا؟ فرمایا کہ میں نے بہترین فرش مستقل گھر میں رکھوا دیا ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام اجتماعیات و اخلاقیات کی طرح سیاست میں بھی اسلام کا مکمل نمونہ اور مرقع تھے۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام حکام کے لیے کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کی نگاہ میں حاکمیت راحت و لذت کا نام ہے یا مسئولیت اور ذمہ داری کا۔ تاریخ میں مولا کائنات علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے چند نمونے نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ تاہم احنف بن قیس نے معاویہ کے دربار میں قضائی صورتحال کا مشاہدہ کیا تو رو دیے۔ معاویہ نے گھبرا کے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب؟ تو فرمایا کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی بھی دیکھی ہے جو کھانے پر مہر لگوا دیتے تھے کہ کوئی شخص اس میں کسی لذت آمیز شے کا اضافہ نہ کر دے، اور فرمایا کرتے تھے کہ حاکم کے لیے لذیذ غذا مباح نہیں جب تک تمام رعایا کی غذا کا انتظام نہ ہو جائے۔ لباس: آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی چادر میں اس قدر پیوند لگائے ہیں کہ اب رفو کو کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ مدینے سے جو چادر لے آئے تھے کوفے کی سلطنت و ریاست کے دور میں بھی اسی کو استعمال کرتے، اور بقول غزالی بیت المال مسلمین سے کچھ نہیں لیا اور ایک قمیض بھی خریدی تو اپنی تلوار بیچ کر۔ طرز معاشرت: آپ کی شہادت کے بعد زرار معاویہ کے دربار میں آئے تو اس نے کہا کہ علی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرو۔ زرار نے معذرت کی۔ معاویہ نے اصرار کیا اور جان بخشی کی ضمانت دے دی تو زرار نے ایک تفصیلی تذکرہ فرمایا جس کا عظیم ترین حصہ یہ فقرہ تھا کہ وہ ہماری بزم میں ہماری ہی جماعت کے ایک فرد کی طرح رہا کرتے تھے، اتنا ہی حق لیتے کہ جتنا دوسروں کو دیتے اور ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے جو دوسروں پر عائد کرتے تھے۔ حق کی حکومت: آپ کا واضح نظریہ یہ تھا کہ کائنات پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، لہٰذا حکومت کرنے کا حق صرف اس کا ہے، وہ کسی کو اپنا نائب بنا دے تو اور بات، ورنہ کسی شخص کو ملک خدا میں حکومت کرنے کا حق نہیں۔ چنانچہ جنگ صفین کے بعد آپ کے اور معاویہ کے درمیان تحکیم کے ذریعے حکومت کا فیصلہ ہونے لگا تو آپ نے فوراً شرط لگا دی کہ فیصلہ کتاب خدا کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ ملک خدا ہے اور حاکمیت کا فیصلہ کرنے کا حق اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا داروں نے آپ کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور امر و آس کی عیاری سے اسلامی حکومت کا فیصلہ ہوا اور معاویہ مسلمانوں کے مقدر کا مالک ہو گیا۔ قانون کی بالا تری: دنیا کی ہر حکومت میں ایک طبقہ اشراف کا ہوتا ہے جسے مخصوص رعایت دے دی جاتی اور اس کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جاتا کہ جو عوام الناس کے ساتھ کیا جاتا ہے، گویا اصل قانون عوام الناس کے لیے بنتا ہے اور اشراف اس قانون سے بالا تر ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی حکومت کا انداز اس سے بالکل مختلف رکھا اور صاف اعلان کیا کہ میری حکومت کی بنیاد طبقاتی شرافت نہیں بلکہ کرداری شرافت ہے۔ میری نگاہ میں تمہارا شریف اگر غاصب ہے تو اس وقت تک ذلیل رہے گا جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کر دے، اور تمہارا ذلیل اگر مظلوم ہے تو اس وقت تک عزیز رہے گا جب تک اسے اس کا حق نہ مل جائے۔ اسلام حقوق کا محافظ ہے، بد کرداری کا مروج نہیں۔ رشتہ داری: دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے
تو رشتہ داروں کی عید ہو جاتی ہے۔ اب ہر طرح کی رعایت حاصل ہوگی، حکومت کے مسالے کو جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس نظام کو بھی الٹ دیا۔ جب حقیقی بھائی جناب عقیل بیت المال سے زیادہ حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے تو اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ مجھے عیش و عشرت درکار نہیں، میرے اخراجات زیادہ ہیں اور میں کثیر العیال ہوں۔ تو آپ نے لوہا گرم کر کے ان کے جسم کو داغنے کا ارادہ کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ کیا سائل کے سوال کا جواب اسی طرح دیا جاتا ہے، تو کہا کہ جو اپنے بھائی کو جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے اسے خود بھی کم سے کم دنیا کی آگ کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس طرح جناب عقیل پہ واضح ہو گیا کہ مال مسلمین اسلامی قوانین کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ تعلقات۔ تاریخ کا ایک مشہور ترین واقعہ ہے کہ جب ایک چاہنے والا چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور اس کا جرم ثابت ہوا تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے سفارش کی کہ حضور یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے۔ تو فرمایا مجھے قانون الہی سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں، اگر یہ میرا چاہنے والا تھا تو اس کے کردار کو پاکیزہ ہونا چاہیے تھا۔ نصیری نے اپنی جانب میں انتہائی محبت کا اظہار کیا کہ جب آپ کی خدائی کا اعلان کر دیا لیکن آپ نے اسے قتل بھی کر دیا اور جلا بھی دیا کہ میں اپنی عظمت کی خاطر مرتبہ خدائی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کوفے میں آپ کو خبر دی گئی کہ آج کل عورتیں بازاروں کا دورہ کر رہی ہیں، تو فوراً مسجد میں تشریف لائے، مجمع کو بلا کر ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور نامحرموں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ یاد رکھو کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں، دین حیا کا پاسدار ہے، بے غیرتی کے طرفدار نہیں ہے۔ خصائص امیر المومنین علیہ السلام۔ کسی انسان کے خصوصیات کو دو اعتبارات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا، اس کی خصوصیات عام انسانوں کے اعتبار سے، اس اعتبار سے دنیا کا ہر کمال کچھ نہ کچھ خصوصیات کا ضرور حامل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس کی خصوصیات عام انسانوں کے اعتبار سے، اس اعتبار سے دنیا کا ہر باکمال کچھ نہ کچھ خصوصیات کا ضرور حامل ہوتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی اور جن کی وجہ سے اسے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی خصوصیات خاص انسانوں کے اعتبار سے اس مقام پر عام صاحبان کمال کے قدم بھی نظر نہیں آتے، بلکہ انہیں اولیاء اللہ کا نام آتا ہے جو باکمال افراد کے درمیان بھی امتیازی اور انفرادی حیثیت کے مالک ہیں اور جن کی منزل تک خواص بشر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شمار انہی باکمال افراد میں ہوتا ہے کہ جن کی خصوصیات خواص بشر کے درمیان بھی امتیازی حیثیت کے مالک ہیں اور جن کا ہر کمال اس اعتبار سے ان کے خصائص میں شامل ہے کہ ان منزل کمال تک امت اسلامیہ یا عالم انسانیت کا دوسرا کوئی انسان نہیں پہنچا۔ وہ عالم و فاضل ہونے کے اعتبار سے بھی اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ ان کی منزل تک ہر کوئی انسان نہیں پہنچ سکا ہے اور نہ کسی کو باب مدینۃ العلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ذیل میں امیر المومنین علیہ السلام کے چند خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن کا واسطہ ولادت سے شروع ہو کر شہادت پہ ختم ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی زندگی کو تمام کائنات سے ممتاز بنایا۔ ظاہر ہے کہ یہ فہرست فقط ایک خاکہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، ورنہ آپ کے خصوصیات و کمالات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمام انس و جن مل کر بھی علی کے کمالات کا احاطہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ پہلا، آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی جس میں اولین و آخرین میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ دوسرا، آپ کو پہلی غذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملی۔ تیسرا، آپ کی تربیت کا مکمل کام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی انجام دیا۔ چوتھا، اسلام کی دعوت اول کے موقع پر انتظامات کا سارا کام آپ نے انجام دیا۔ پانچواں، کہ شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے فداکاری کا مظاہرہ کر کے سرکار کی جان بچائی۔ چھٹا، ہجرت کے موقع پر اہل مکہ کی امانتوں کے واپس کرنے کا کام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سپرد کیا۔ ساتواں، یہ کہ مدینے میں قدم رکھتے وقت جب مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے جو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، تو اس کی تعمیر کا بنیادی کام آپ نے انجام دیا۔ آٹھواں، اسلام کے پہلے جہاد بدر میں 70 کفار میں سے نصف سے زیادہ آپ ہی نے تلوار سے مارے۔ نواں، میدان احد میں لا فتح الا علی کا خطاب آپ کو ملا۔ 10واں، جنگ خندق میں کل ایمان آپ کو قرار دیا۔ 11واں، عمر بن عبدود عامری کے قتل کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ ہی کی ضربت کو ثقلین کی عبادت سے گراں تر قرار دیا ہے۔ 12واں عالم صحابہ کا خطاب آپ ہی کو دیا گیا ہے اور باب مدینۃ العلم آپ ہی کو قرار دیا۔ 13واں کے منبر پر سرونی قبل ان تفقدونی کا اعلان آپ ہی نے کیا۔ 14واں معصومہ عالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عقد کا شرف آپ کو ملا۔ 15واں کے مباہلے میں نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کو قرار دیا۔ 16واں اسلامی مجاہدت میں ہزاروں افراد کے قتل کا صحرا آپ کے سر ہے۔ عالم انوار سے رسالت پیغمبر کی گواہ بننے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ 18واں اسلام میں مختلف علوم بالخصوص ادبیات کے ایجاد کا کام آپ ہی نے انجام دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پہ کرار غیر فرار کا لقب آپ ہی کو ملا۔ اسلام کے جملہ مجاہدات میں ایسا امیر لشکر کی جن کا کوئی دوسرا امیر نہ رہا ہو آپ ہی کی ذات ہے۔ معراج میں پیغمبر سے آپ ہی کے لہجے میں باتیں ہوئیں۔ ایسی سخاوت کی جس پر سورہ دہر کا نزول ہو جائے آپ کا کارنامہ، ایسی زکوٰۃ کی جس پہ آیائے ولایت ہو جائے آپ ہی کی زکوٰۃ۔ سب سے پہلے اظہار اسلام اور تصدیق پیغمبر کا کام آپ نے انجام دیا۔ سب سے پہلے سرکار کے ساتھ نماز بھی آپ نے ادا کی۔ اسلام کے سب سے بہتر قاضی و فیصلہ کرنے والے آپ تھے۔ معرفت الہی میں سرکار کی بات سب سے بالا تر آپ کی ذات۔ آپ نے تمام زندگی میں ایک لمحہ بھی بتوں کی پرستش نہیں کی اور اسی لیے کرم اللہ وجہہ کی تعبیر بھی آپ ہیں۔ احد کے میدان میں ثبات قدم کا مظاہرہ کرنے والوں میں سب سے نمایاں ہستی آپ کی۔ حدیبیہ کے موقع پہ صلح نامہ کی کتابت کا کام آپ نے انجام دیا۔ آیہ تطہیر میں آپ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس میں دوسرے مسلمانوں میں کوئی بھی شریک نہیں۔ آپ کو سرداران جوانان جنت سے بھی افضل قرار دیا۔ آپ کو ساقی کوثر کا لقب ملا۔ دوش پیغمبر پر بلند ہو کر بت شکنی کا کام آپ نے انجام دیا۔ غدیر خم میں آپ کو مولا بنایا۔ قرآن مجید کو ترتیب و تفسیر و تشریح کے ساتھ آپ نے جمع کیا اور 37 کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوا۔ تراب اور ابو تراب۔ قرآن مجید نے 17 مقامات پر تراب کا تذکرہ کیا اور مختلف اعتبارات سے کیا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11۔ اللہ نے پہلے تمہیں تراب سے خلق کیا اور اس کے بعد نطفہ اور علقہ وغیرہ بنایا، یعنی تراب اصل وجود بشر ہے۔ تراب اصل وجود آدم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں تراب سے پیدا کیا۔ تراب داعیِ ایمان ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 37 کیا تو نے اس کا انکار کر دیا ہے جس نے تجھے تراب سے پیدا کیا؟ تراب کافر کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 82 کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے اور تراب ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ فقہ اسلامی میں خاک کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسے ایک طرح وسیلہ طہارت بھی قرار دیا ہے۔ طہارت کے 2 وسائل میں سے ایک تراب بھی ہے۔ جو کام اختیاری حالات میں پانی انجام دیتا ہے وہی کام اضطراری حالات میں خاک انجام دیتی ہے، اور جب تک اضطرار باقی رہتا ہے اس کی طہارت کا سلسلہ برقرار ہے۔ واضح رہے کہ اسلام میں طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری طہارت ازالہ نجاست سے پیدا ہوتی ہے اور باطنی طہارت ازالہ حدث سے۔ حدث انسانی زندگی میں ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو نجاست تو نہیں لیکن ایسی حالت ہے جس میں انسان پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں رہ جاتا، چاہے وہ حدث اصغر ہو جس کا ازالہ وضو کے ذریعے ہوتا ہے یا حدث اکبر ہو جس کا ازالہ غسل سے ہوتا ہے۔ حدث کے ہوتے ہوئے انسان کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو جائے بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اسلام نے تراب کو ازالہ نجاست کا ذریعہ نہیں بنایا ہے جس کے رہتے ہوئے بعض حالات میں نماز ہو سکتی ہے، جس طرح انتہائی مختصر مقدار میں خون کہ اس نجس کے ہوتے ہوئے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یا لا علمی کی نجاست کہ اس کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، یا مجبوری کی حالت کہ اس میں نجس لباس یا بدن کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن حدث کا مسئلہ اس قدر سنگین ہے کہ اس میں کسی طرح کی رعایت کی گنجائش نہیں۔ 100 سال کے بعد بھی معلوم ہو جائے کہ وضو باطل تھا تو دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرنا ہوگی، اور دفن کے بعد بھی یقین ہو جائے کہ غسل میت صحیح نہیں تو دوبارہ میت کو نکال کر غسل دینا ہوگا۔ اسلام نے تراب کو اسی حدث کے ازالے کا ذریعہ بنایا۔ اس کی نگاہ میں تراب کا کام کپڑے اور بدن کا پاک کرنا نہیں بلکہ نفس کی اس کیفیت کو دور کرنا ہے جسے حدث سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے انسان بارگاہ حدیث میں حاضری کے قابل نہیں رہ جاتا۔ گویا تراب بارگاہ
حدیث میں حاضری کا بہترین وسیلہ ہے جس کے بغیر انسان اس بارگاہ میں حاضری سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ پانی کا مرتبہ تراب سے بالا تر ہے کہ اس کی طہارت تمام حالات کے لیے ہے اور تراب کی طہارت صرف مجبوری کی حالت کے لیے، لیکن اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ پانی صاحبان اختیار کے کام آتا ہے اور تراب کا سہارا اسے بھی مل جاتا ہے کہ جو بیمار، معذور، مجبور ہو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے مجبور اور مضطر انسانوں کو تراب سے بہرحال رابطہ رکھنا چاہیے، چاہے صاحبان اختیار و اقتدار اسے نظر انداز ہی کیوں نہ کر دیں۔ تراب کا دوسرا مصرف سجدہ ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو قابل سجدہ قرار دیا ان کی اصل یہی تراب ہے۔ اس مقام پر پانی بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آگ بھی۔ عناصر اربعہ میں یہی عنصر ہے کہ جسے قدرت نے سجدے کے قابل بنایا اور جس پر پیشانی رکھ دینے سے انسان معراج کی منزلوں سے آشنا ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت فلک مقام مخلوق کی ہو جاتی ہے۔ فقہ میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں آب و تراب دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور تنہا کوئی بھی مکمل عمل انجام نہیں دے سکتا، اور وہ جگہ ہے جہاں کتا کسی برتن کو چاٹ لے کہ نجس العین کی زبان کے جراثیم آسانی سے رفع نہیں ہوتے، انہیں مارنے کے لیے آب اور تراب دونوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پہلے برتن کو مانجا جاتا ہے، اس کے بعد غوطہ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی واضح کہ دونوں کا الگ الگ استعمال کافی نہیں ہوتا بلکہ بلا فصل تمسک ضروری ہے کہ آب و تراب کو ملا کر گیلی مٹی سے طہارت کا کام، ایسے نجس العین کی نجاست اور وہ بھی جراثیم کی نجاست، اس کا ازالہ آب و تراب کے بلا فصل تمسک کے بغیر ناممکن ہے۔ فلسفہ عظمت خاک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے جملہ عناصر میں خاک کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اسے اشرف المخلوق کے وجود کی بنیاد بنایا گیا، کائنات بشریت کی پوری عمارت اس کی اساس پہ، لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ خاک میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو بشریت یا بقائے انسانیت کے لیے ضروری تھیں، اس لیے مالک نے اسے اس کائنات میں بنیاد کا درجہ دیا۔ خاک کا پہلا شرف یہ ہے کہ یہ تمام عناصر میں امانت دار کا درجہ رکھتی ہے۔ آگ کا کام جلا دینا، پانی کا کام بہا دینا، ہوا کا کام اڑا دینا، خاک کا کام اپنے دل میں جگہ دے دینا ہے۔ البتہ ضرورت تھی کہ انسان کا وجود خاک سے تیار کیا جائے کہ اسے تمام امانت الہی کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا ہے اور اسی کے ذریعے بقائے کائنات کا بندوبست کرنا ہے۔ خاک کے علاوہ کسی عنصر میں جاذبیت کی صلاحیت نہیں۔ ہوا سے آفتاب کی شعاعیں بآسانی گزر جاتی ہیں، پانی سے کرنٹ فوراً پاس ہو جاتا ہے، آگ روشنی کے جلووں کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن یہی نعمتیں جب خاک کے حوالے کر دی جاتی ہیں تو وہ فوراً انہیں جذب کر لیتی ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ فوراً ان شعاعوں کو جذب کرنے کی صلاحیت تراب کے علاوہ کسی میں نہیں۔ اسی لیے پروردگار نے انسانی وجود کو تراب سے خلق کیا اور اسے تمام نور الہیہ کا مرکز و مخزن بنایا۔ خاک مختلف کروات میں بنیادی حیثیت کی حامل، زمین کے علاوہ دیگر کروات میں جانے والے بھی وہاں سے خاک ہی کے لیے آئے، آگ اور پانی یا ہوا لے کر نہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ تراب کا فیض ہر عالم میں کام آ سکتا ہے۔ خاک کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ انسانی زندگی میں خاکساری اور انکسار پیدا کرتی ہے، اور انسان جس قدر اپنے اصل سے قریب تر رہتا ہے اپنے ہوش میں رہتا ہے۔ اس میں عیب اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی اصل سے رشتہ توڑ دے۔ پیدل اور ننگے پیر چلنے والا انتہائی درجے کا خاکسار اور متواضع ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اور خاک کے درمیان جوتا حائل ہو جائے تو اس کی زندگی میں غرور کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سائیکل پر بیٹھ کر غرور، موٹر پر بیٹھ کر غرور، جہاز پر بیٹھ کر دماغ تو بالکل ہی بے قابو ہو جاتا ہے، غریب آدمی کو بڑی حقارت سے دیکھتا ہے یا اپنے کو کسی خاص شرف کا مالک تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا شرف یا عیب کچھ نہیں، خرابی صرف یہ پیدا ہو گئی کہ اس تراب سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ تراب انسان کو اس کی اوقات سے باخبر رکھتی ہے اور اسے مغرور نہیں ہونے دیتی، جبکہ آگ اسے شعلہ مزاج بناتی ہے اور شعلہ مزاج کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسلام نے خاک کے اسی رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کے مزاج کی توازن کو باقی رکھنے کے لیے خاک پر سجدہ لازم قرار دے دیا کہ انسان چاند، سورج، مریخ تک بھی پہنچ جائے تو اسے سجدہ خاک ہی پر کرنا ہے، خاک سے اس کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ خاک میں ایک تاثیر شفا بھی پائی جاتی ہے۔ دور حاضر میں کتنے ہی امراض ہیں کہ جن کا علاج خاک کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلیں مشہور ہے کہ جو بچہ خاک میں نہیں کھیلتا، خاک پر نہیں بیٹھتا، اس کے جسم پر جراثیم کا حملہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے
خاک کی اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے اس وقت کیا تھا کہ جب 19 ماہ مبارک کو سر اقدس پر ضرب لگنے کے بعد زخم پر خاک مسجد کوفہ ڈال رہے تھے اور زبان اقدس پر فزتو برب الکعبہ کا نعرہ تھا۔ اس طرح اس حقیقت کا اظہار فرما رہے تھے کہ جس خاک میں کسی شہید کا خون جذب ہو جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے اور اس سے سخت ترین زخموں کے علاج کا کام لیا جا سکتا ہے۔ خاک میں مالک نے اتنی صلاحیت رکھی کہ وہ بر وقت اپنی ظاہری کیفیت تبدیل کر کے سونا بھی بن سکتی ہے۔ اس وقت انسان کو اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جسے ارزاں ترین عنصر تصور کیا تھا اس کے دامن میں انتہائی قیمتی جواہرات کا ذخیرہ۔ انسان کو کبھی تراب کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے حقیر نہیں تصور کرنا چاہیے۔ اس کے دامن میں بڑے ذخائر ہیں، مگر افسوس انسان اس کی عظمت سے باخبر ہے۔ خاک کے بارے میں ایک تجربہ یہ بھی ہوا کہ عربستان کے علاقے میں زیر زمین پٹرول کا بے پناہ ذخیرہ، لیکن زمین پر بسنے والے اس سے بے خبر۔ جب دوسری اقوام نے اس سرزمین میں قدم رکھا اور انہوں نے زمین کی تہہ میں جھانک کر دیکھا تو انہوں نے بقائے کائنات کا ایک ذخیرہ نظر آیا۔ انہوں نے وہاں سے بے حساب پٹرول برآمد کیا جس سے آج پورے عالم اسلام کی معیشت زندہ ہے اور مسلمان دولت کی دم پر اکڑ کر چل رہا ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خاک کے دامن میں بے پناہ ذخائر، مگر افسوس کہ مسلمان ان سے بے خبر اور دیگر اقوام کو ان کا ادراک اور وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس قدر چاہتے ہیں ان فوائد کو خیرات مسلمانوں کو دے دیتے ہیں اور مسلمان اس سے اپنی دولت کا صدقہ لے کر خوش ہو جاتا ہے۔ خاک کی عظمت کے بارے میں ایک روایات یہ بھی ہے کہ پروردگار نے سوال کیا کہ موسیٰ، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کلیمیت کے لیے کیوں منتخب کیا؟ عرض کی پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ہمیں تمہاری یہ ادا پسند ہے کہ تم سجدہ کرتے ہو تو خاک پر سر رکھ دیتے ہو، گویا خاک سے رابطہ اور تراب پر سجدہ انسان کوہ طور کی بلندیوں تک لے جا کر کلیمیت کے شرف سے بھی نوازتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیت المال کا تقسیم کر کے اسی زمین پر نماز ادا کی اور کہا کہ زمین روز قیامت اپنے سجدوں کی گواہ بنتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین روز قیامت گواہی دے کہ علی نے تمام مال مستحقین میں تقسیم کیا اور کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان مولائے کائنات علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، لفظ ابو تراب کو استعمال کرتا تھا اور اس سے آپ کی ذلت کی علامت قرار دیتا تھا، جبکہ خود آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی تمام القابات میں سب سے زیادہ لقب ابو تراب پسند ہے۔ اس لقب سے میری خاکساری کا اعلان ہوتا ہے اور دیگر القاب سے میری عظمت اور برتری کا اعلان، اور مجھے خاکساری کا اعلان برتری کے اعلان سے کہیں زیادہ عزیز و محبوب ہے۔ یہ تمام مطالب کو دیکھنے کے بعد اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مولائے کائنات علیہ السلام کے وہ کون سے فضائل و کمالات اور خصوصیات و امتیازات تھے جنہیں نگاہ میں رکھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کا لقب دیا، اور آپ کو کیوں یہ لقب تمام القاب سے زیادہ عزیز تھا۔ کتاب اور علم کتاب، یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں علم کتاب کا تعلق کتاب ہی سے ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علم کتاب کی دنیا اصل کتاب سے الگ ہے۔ کتاب ایک مادی شے ہے جو اوراق و صفحات سے مرکب، اور علم کتاب ایک معنوی دولت جس کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہوتا ہے اور اس کا مادیات سے کوئی تعلق نہیں۔ مدرسے میں بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کتاب بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن علم کتاب استاد کے ذہن میں ہوتا ہے جس کا بچے کے ہاتھ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس کتاب ہے اس کے پاس علم کتاب نہیں، اور جس کے پاس علم کتاب ہے اس کے پاس بظاہر کتاب نہیں۔ پروردگار نے مذہب کی دنیا میں اسی اختلاف کو مٹانا چاہا کہ جب اپنی کتاب صاحبان علم و فہم ارباب عقل و دانش پر نازل کی تاکہ جہاں کتاب رہے وہیں علم کتاب بھی رہے، اور جہاں علم کتاب رہے اسی کے ہاتھ سے کتاب بھی حاصل کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نقطے کے پیش نظر فرمایا تھا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت علیہ السلام، تاکہ امت کے پاس کتاب کے ساتھ علم کتاب کا وسیلہ بھی رہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے اسی طرح علم کتاب حاصل کرتی رہے جس طرح کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ لیکن یہ امت کی بدبختی کہ اس نے کتاب اور علم کتاب کو الگ کر دیا۔
اہل بیت کو نظر انداز کر دیا۔ اس طرح امت کی حیثیت اس بچے کی ہو گئی جس کے ہاتھ میں کتاب تو تھی لیکن کوئی پڑھانے والا نہیں، اور اہل بیت کی حیثیت اس استاد کی جس کی شاگرد نالائق نکل جائیں اور تحصیل علم سے انکار کریں۔ یہ تو خوش قسمتی تھی اس مخلص گروہ کی کہ جس نے اس نکتے کو محسوس کیا اور دامن اہل بیت سے وابستہ ہو کر کتاب و علم کتاب دونوں کی دولت حاصل کی اور اپنے دامن ایمان کو کسی دولت سے خالی نہیں رکھا۔ قرآن نے اہل کتاب ان افراد کو بھی قرار دیا جنہیں نہ کتاب کا علم تھا نہ کتاب کے احکام پر عمل پیرا تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ کتاب کی دنیا الگ ہے اور علم و عمل کی دنیا الگ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالتی گواہی میں نہ کتاب کو پیش کیا ہے اور نہ اہل کتاب کو، بلکہ آپ کا واضح اعلان تھا کہ تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے خدا کافی ہے اور وہ انسان کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اب یہ علامت ہے کہ آپ نے اپنا گواہ اس امت کو نہیں قرار دیا جو صرف کتاب سے وابستہ ہو گئی، بلکہ ان اہل بیت کو قرار دیا کہ جو علم کتاب کے وارث اور علم لدنی کے حامل ہیں۔ کتاب اور علم کتاب کے فرق کو سمجھنے کے بعد اس نقطے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کا علم ایک انکشاف کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے زیادہ علم میں کچھ نہیں۔ صاحب علم اسی کو کہا جاتا ہے جس پر حقائق کا انکشاف ہو جاتا ہے، ورنہ دیگر افراد کو لفظ جاہل سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن علم کتاب کی حیثیت اس سے قدرے مختلف ہے۔ علم کتاب انکشاف بھی ہے اور طاقت بھی، معرفت بھی ہے اور قدرت بھی۔ جناب سلیمان نے تخت بلقیس منگوانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہر شخص نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، لیکن آخر میں جس آصف بن برقیہ کے ذریعے تخت بلقیس کو منگا لیا گیا اس کی شان میں قرآن نے یہ الفاظ کیے ہیں کہ اس کے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا، جس کا معنی یہی ہے کہ علم کتاب صرف مفاہیم کا جاننا اور حقائق کا انکشاف نہیں بلکہ طاقت اور اس میں قوت بھی پائی جاتی ہے جو کہ پورے ملک کی بساط کو لمحوں میں بلکہ سینکڑوں میل سے خدمت سلیمان تک وہ پہنچا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی تعجب نہیں کہ اگر صاحب علم کتاب ایک جنبش لب کے ذریعے مغرب سے ڈوبے ہوئے آفتاب کو پلٹائے اور پروردگار اس کی خاطر پورے نظام شمسی کو منقلب کر دے۔ اس مقام پہ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ جناب سلیمان کے وسیع آصف بن برقیہ کے پاس قرآن مجید کا علم نہیں تھا بلکہ اس دور کی کتاب کا علم تھا جس کے احکام قرآن کے آنے کے بعد منسوخ۔ تو اگر منسوخ کتاب کا علم نظام سیر و سفر کو منقلب کر سکتا ہے تو جس کے پاس ناسخ کتاب کا علم ہو وہ اگر نظام شمس و قمر کو منقلب کر دے تو کوئی حیرت والی بات نہیں۔ یہ کسی انسان کی ذاتی مادی طاقت کا کرشمہ نہیں، یہ علم کتاب کا کرشمہ ہے۔ یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس نے علم کتاب کے راستے کو چھوڑا اور اس کے نتیجے میں کمزوری کا شکار ہو گئی اور مٹھی بھر اسرائیل اسے زندگی کی بھیک دے رہے ہیں۔ وہ نہایت ذلت کے ساتھ اس بھیک کو لے کر خوش بیٹھی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج بھی ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے راسخون فی العلم سے علم کتاب لیا، وہ علم کتاب کی توانائیوں کے حامل ہیں اور انہی کے زور پر دنیا کی طاقت کو وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ علم کتاب میں انکشافات، طاقت کا باہمی ارتباط دیکھنا ہے تو مولائے کائنات علیہ السلام کے بچپنے کے دو واقعات کی طرف نظر کرنا ہوگی، ایک آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلاوت قرآن اور دوسرے گہوارے میں قلعہ اشتر کا دوپارہ کر دینا۔ منازل شہادت امیر المومنین علیہ السلام۔ شہادت سے چند روز قبل ممبر کی بلندی سے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس ماہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ عرض کی 13۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ عرض کی 17۔ فرمایا خدا کی قسم اب امت کا بدترین انسان میری ریش سفید کو میرے خون سے رنگین کرنے والا ہے۔ اس روایت سے سب سے اہم نقطہ علم امامت کے بارے میں منظر عام پر آتا ہے کہ امام حسن کو مہینے کی صحیح تاریخ کا علم ہے، جبکہ عام طور پر تاریخوں کا مسئلہ مشکوک ہی رہتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زبان سے اس سے زیادہ عظیم علم کا اظہار ہو رہا ہے کہ مہینے کی گزرنے والی تاریخوں کا حساب تو گزشتہ رویت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، لیکن مہینے میں باقی رہ جانے والے دنوں کا حساب انتہائی مشکل بلکہ بعض اوقات تو ناممکن ہے، کیونکہ اس کا تعلق آئندہ رویت سے ہے اور مستقبل کا علم ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے علم کا اعلان کیا اور اس واقعے کی اطلاع دی کہ جس کے بظاہر امکانات نہیں تھے۔
آپ اپنے دارالحکومت میں مقیم، چاروں طرف آپ کے ماننے والوں کا حلقہ، نہایت سکون کے ساتھ صبح کی نماز کے وقت بھی مسجد کی طرف تنہا جایا کرتے تھے۔ 19 رمضان کی صبح جب مسجد میں تشریف لائے تو اذان کے ساتھ خود ابن ملجم کو بھی بیدار و ہوشیار کیا کہ وقت نماز ہے، یہ سونے کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اس واقعے سے بھی 3 باتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ پروردگار کا منصب دار منزل ہدایت میں اپنے اوپر رائے کی تفریق نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کو اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتا ہے، چاہے وہ اپنا ہی قاتل کیوں نہ ہو۔ مولا کائنات کا یہ کردار کہ آپ نماز کے وقت اپنے قاتل کو بھی سوتا نہیں دیکھ سکتے، اسے بھی نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں، اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ علی علیہ السلام اس صاحب کردار کا نام ہے کہ جو نماز کے وقت اپنے قاتل کو بھی بیدار کرتا ہے اور اپنی نماز کے لیے کسی غلام یا آزاد کے بیدار کرنے کا محتاج نہیں۔ مولا کائنات نے فرق اقدس پر ابن ملجم کی تلوار لگنے کے بعد زبان مبارک پر فستو برب الکعبہ کا فقرہ جاری فرمایا اور پھر خاک مسجد کو اٹھا کر زخم پہ ڈالنا شروع کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے آنے کے بعد انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ ان حالات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولا نے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ اسلام میں کامیاب زندگی دشمن کا گلا کاٹنا نہیں بلکہ اپنا سر کٹانا ہے۔ گلا کاٹنے میں اس جذبہ قربانی کا اظہار نہیں جس جذبہ قربانی کا اظہار سر کٹانے میں ہے۔ مولا نے کامیابی کے اعلان میں رب کعبہ کی قسم کا استعمال کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کامیابی تازہ نہیں بلکہ اس کا سلسلہ کعبے سے ملا ہوا ہے۔ پہلا سجدہ بندگی اس وقت ہوا تھا جب سرزمین کعبہ پر قدم رکھا اور آخری سجدہ آج ادا ہو رہا ہے۔ خاک مسجد کو زخم سر پر ڈال کر مولا نے واضح کیا کہ زخموں کے لیے نقصان دہ دنیا کی خاک ہے، لیکن شہید راہ خدا کے مقتل کی خاک مضر نہیں بلکہ خاک شفا اور صحت بخش ہے۔ مولا کی شہادت حالت سیام میں مسجد کوفہ اور حالت سجدے میں ہوئی، جس سے 3 امور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان زندگی کے سنگین ترین لمحات میں بھی عبادت الہی کو نظر انداز نہ کرے۔ زندگی کے خطرات مسلمانوں کو خانہ خدا سے الگ نہیں کر سکتے۔ مسلمان کا کام خانہ خدا کی آبادی اور آبادی خانہ خدا کا اہتمام کرنے والے اس راہ میں جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ علی کے قاتل نے سجدے کی حالت کا انتخاب اس لیے کیا کہ حالت قیام و رکوع میں ہاتھ آزاد۔ قاتل کو معلوم ہے کہ جب تک علی علیہ السلام کے ہاتھ آزاد ہیں ان پر حملہ کرنا آسان نہیں۔ سجدے میں نمازی کے ہاتھ مقید ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس عالم میں کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ سجدے کی شہادت نے ان نصیریوں کا خیال بھی باطل کیا کہ جو علی علیہ السلام کو خدا بنا کر سجدہ کرتے ہیں۔ ان خارجیوں کی بھی تردید کی کہ جو مولا کو بے عمل قرار دے کے کافر قرار دیتے ہیں۔ ابن ملجم نے تلوار کو زہر میں بجھا کر مولا کے سر اقدر پہ وار کیا، جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب سر الشہادتین نے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا یہ فلسفہ بیان کیا کہ پروردگار نواسوں کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں طرح کی شہادت کا اجر دینا چاہتا تھا، ایک فرزند کے ذریعے زہر اور دوسرے کے ذریعے شمشیر۔ زخمی ہونے کے بعد بیت الشرف میں آ کر محمد حنفیہ سے کہا کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں، لہٰذا جو دریافت کرنا ہے وہ مجھ سے دریافت کر لیں۔ محمد حنفیہ نے مسلمانوں میں یہ اعلان کیا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ امام سر کے زخمی ہونے کے بعد اور مغز سر کے دوپارہ ہو جانے کے بعد بھی بہکتا نہیں ہے، اس کا دماغ مسلسل کام پر ہوتا ہے۔ جب وسیع کا دماغ اتنا مستحکم اور فعال ہو تو پیغمبر کا دماغ ایک بخار میں کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ مولا کے فرق اقدس پر ایک شب قدر میں تلوار لگی اور دوسری شب قدر میں دنیا سے رخصت۔ گویا اسلام میں شب قدر کے 2 رخ، ایک شب قدر میں قرآن صامت ادھر سے ادھر اور ایک شب قدر میں قرآن ناطق ادھر سے ادھر۔ واضح رہے کہ مسجد میں شہادت امیر نے مسجد کے شرف میں اضافہ کیا اور ایک صاحبان ایمان کے دلوں کو مسجد کی طرف متوجہ، مسجد سے دور رہنے والے علی کے بلند ترین کمال سے دور اور اسے شہادت کی عظمت کا کوئی عرفان نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کی طولانی ہونے کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔